السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزم کی جو ہے سنگل مشق ہم نے پڑھی تھی، اب ہم انشاءاللہ کلمات کی صورت میں جزم کی مشق جو ہے وہ ہم کریں گے۔ تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور اس میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں جو کہ حروف قلقلہ ہوں گے۔ حروف قلقلہ جو کہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ اگر وہ ساکن ہوں گے تو ان کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ دیکھیں اک اک اک، اس کے آخر میں آواز نہیں آئی ہے۔ اقو اقو اقو، اس کے آخر میں آواز آئی ہے۔ تو یہ جو آواز آئی ہے، ہلایا ہے، جنبش پیدا ہوئی ہے، یہ حروف قلقلہ کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ قاعدہ نمبر 1، جزم کی صورت میں قاف طا با جیم دال کو ہلایا جائے، اس قلقلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ہدایت نمبر 3، ان 5 حروف کے علاوہ باقی حروف کی ادائیگی میں احتیاط سے کام لیا جائے اور بچوں کو حروف قلقلہ کی آواز پڑھ کر بتائی جائے۔ اس بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ کون سا حرف کس حرف سے مل رہا ہے اور اس کی پہچان کرائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بچوں کے متعلقہ ہے۔ اور یہ ہجے ہیں، اس کا طریقہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے تھوڑا سا۔ اگر کسی کو پڑھانا تعلیم دینا پڑ جائے تو ہمیں جوڑ جو ہیں وہ بھی تھوڑے سے آنے چاہیے۔ یہ زوجن ہے، یہ ہے زا زبر واو، یہ زا زبر واو زو، ٹھیک ہے، جیم 2 زبر جن، زو جن، ٹھیک ہے جی، اس طرح ہوگا۔ اچھا جی، تو یہ اگر آپ کو پتا پہلے بتلایا گیا ہے، جزم 2 زبر کے متعلقہ جو سبق تھا 2 زبر کی مشق میں، وہ ہم نے پڑھا تھا کہ آخر میں 2 زبریں آ جائیں تو وقف کیسے کرنا ہے۔ اس کو ہم نے الف مدہ میں چینج کر دینا ہے، 1 زبر ختم کر دینی ہے اور اس کو 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اور اسی طرح گولتا آ جائے تو اس میں وقف کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو ہم بتا چکے ہیں۔ مشق کرتے ہیں آج۔ دیکھیں یہ لام حروف قلقلہ نہیں ہے اور یہ قاف حروف قلقلہ ہے۔ اب اس کو ہلائیں گے، اس کو نہیں ہلائیں گے۔ اقتل، اب دیکھیں اس کو توجہ سے، یہ قاف اور تا فرق ہونا چاہیے۔ قاف موٹا ہے، تا باریک ہے، یہ نہ ہو کہ ہم تیزی میں پڑھیں اور یہ بھی موٹا ہو جائے۔ اقتل نہیں، اقتل، ارسل وانحر، اب اس کو وان نہیں کریں گے، یہ نون کے اوپر جزم ہے اور نون حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ وانحر، را کیوں موٹی ہو رہی ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے، یہ قاعدہ ہے۔ والعصر كعصف لؤلؤا شأن تعلم كأسا يدعوكم اقرأ، اس کو را نہیں کہنا، یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے، کیا ہے؟ حمزہ۔ اقرأ شئتم لم یلد نصبت اشہد بغیا فتنة تذهل يجعل اجرهم اشفقن اتممت، اس کو دیکھو، اس کو نہ اس کو ہلانا ہے نہ اس کو ہلانا ہے، اتمام نہیں، اتممت۔ استغفر، را موٹی ہوگی، غین کو موٹا کرنا ہے، باقی سب کو باریک کرنا ہے۔ استغفر، الحمد، اضرب، خلقت، يمسسك عسعس، قلتم في الأرض مسرف مؤمن۔ دیکھیں اب اس میں سمجھنے والی باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات تو آپ کو حروف قلقلہ کے حوالے سے، حروف قلقلہ ہیں تو ہلانا ہے، حروف قلقلہ نہیں ہے تو ہلا کر نہیں پڑھنا، کسی بھی ساکن حرف کو ہلانا نہیں ہے سوائے حروف قلقلہ کے۔
दूसरी बात, अगर हम यहां वक्फ करना चाहते हैं तो वो पहले से ही वो साकिन है, वो हरफ जो है, और उसी तरह हम वक्फ भी उसी तरह ही करेंगे, ठीक है, कोई स्पेशल इसका कायदा नहीं है। उक़तुल, ठीक है जी, इसको नहीं है, कोई और तरीके से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले से साकिन है, लिहाजा उसी तरह ही हम वक्फ और वसल में दोनों एक जैसा पढ़ा जाएगा। हाँ, ये हम कैसे करेंगे, कअस्फ, हाँ जी, ये आपने जिन भाइयों का मुझे नाम आता है मैं उनको बल्कि मुखातब करके पढ़ा जो पूछना चाहता हूं, लेकिन चूंकि ये जनरल है तो इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं ये काम करूंगा। हाँ जी, तालमु, तालमु, इस पे वक्फ करना है इमरान भाई ने, वक्फ मुझे सुनाना है, ठीक है जी। कसन, अब्दुल हसीब भाई यहां वक्फ करेंगे। नुसीबत, सरवर भाई जो कि इंडिया से हैं वो यहां वक्फ करेंगे, ठीक है। तज़हलु, सैफुल्लाह भाई वक्फ करेंगे। अशफक़ना, यहां समी भाई हैं वो वक्फ करेंगे। यमसस्का, सल्फी भाई हैं वो यहां वक्फ करेंगे, ठीक है जी। मुसरिफुन, यहां भी जो है वो नाम फरहान है, शायद फुरकान है, फुरकान अंसारी हैं यूपी से, वो यहां वक्फ करके मुझे सुनाएंगे, ठीक है जी, ये कलिमात। अच्छा जी, हिदायत नंबर 4, बाज़ लोग साकिन हरूफ को पढ़ते वक्त हिला देते हैं, ऐसा करना गलत है, ठीक है। फील आरोजी नहीं, फील और ऐसा करना गलत है, बल्कि साकिन को पूरी मजबूती और जमाव के साथ मखरज से अदा किया जाए। हिदायत नंबर 5, जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर जज्म हो तो उस वक्फ की सूरत में उसे उसी तरह ही पढ़ा जाएगा, जैसे माहिया को माहिया ही पढ़ा जाएगा वगैरह। और जिस कलिमा के आखिर में हर्फ कलकला मुतहर्रिक हो, हम ये भी ज़हन में रखें, इधर हाँ जी, ये देखेंगे दाल, ये क्या है, मुतहर्रिक यानी कि हरकत वाला। अब यहां हमने जो है वक्फ करना है तो अलहम्द, अलहम्द, ठीक है, दाल को हम हिला के पढ़ेंगे, ठीक है जी, साकिन करके अच्छी तरह कलकला के साथ अदा किया जाएगा, हिलाकर जुम्बश के साथ, जैसे लकनूदुन से लकनूद वगैरह। तो ये हमारा जो सबक है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।